اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا۔ تو آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہمارے سامنے ہے یہ ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ شروع ہو رہا ہے یہ حمزہ استفہام سے، اور حرف ہے حمزہ استفہام ہم جانتے ہیں۔ لم اس کے بعد دوسرا حرف ہے جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے، اور فعل ناقص یعنی وہ غیر صحیح فعل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر واو یا حرف علت آ جائے تو وہ واو یا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے مجزوم یا اخف ہونے کی صورت میں۔ لہٰذا ترا آپ فعل جو آگے دیکھ رہے ہیں اس کا مادہ را حمزہ یا تھا، اور یہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، اور ماضی مضارع اس کا بنتا ہے جی رآ یرا اوریجنلی، اور جب یہ یرا جس کا حاضر کا صیغہ یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ترا اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے تو حرف علت یا ڈراپ ہو جاتی ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ ہے ترا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد الا حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور جو ہے اسم وہ الذین اسم الموصول ہے، لہٰذا وہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور الذین اسم الموصول کے بعد صلۃ الموصول آئے گا جو کہ خرجوا من دیارہم کی صورت میں ہم انشاءاللہ تعالی انالائز کریں گے۔ تو حمزہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حمزہ استفہام ہے، اور یہاں پر استفہام کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ حروف استفہام یا اسماء استفہام جو ہیں یہ اپنے استفہام کے اصلی معنی سے نکل کر دوسرے معنی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ ایکسپریشن جو ہے الم ترا کا یہ عربی زبان میں اظہار تعجب کے لیے بطور ضرب المثل بیان کیا جاتا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا اے مخاطب تو نے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ترا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو فاعل اس کا اندر ہی ہے یعنی ضمیر مرفوع متصل انتہ۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الی الذین، الی حرف جر جس کا مجرور الذین اسم موصول اور جس کا صلہ خرجوا من دیارہم ہے۔ خرجوا فعل با فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، خارجی مادہ باب نصر ینصرو خرج یخرجو باہر نکلنا، من حرف جر ہے جس کا مجرور دیارہم آگے آ رہا ہے، جس میں دیار جو ہے یہ مضاف ہے اور جس کا مضاف الیہ ہم ہے جو کہ ہم کی صورت میں لکھا اور پڑھا گیا اس لیے کہ اس سے پہلے زیر حرکت تھی۔ ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور دیار کے بارے میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دال واو را اس کا مادہ ہے، ورب کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو دورا یدورو اصلی، اور چینجز کے بعد دارا یدورو دورن جس کے معنی چکر کھانا گھومنا یا گھیرنا کے ہیں۔ دار جس کی جمع دیار استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز سے گھری ہوئی جگہ، یعنی یہ گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے واو حالیہ، اور واو حالیہ کے بعد جملہ اسمیہ بطور حال استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ ہے ہم الوفن، جس میں ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر الوفن آپ دیکھ رہے ہیں۔ الوف جیسا کہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے الفن کی جمع آلاف جس کے معنی 1000 کے ہیں، اور الفن کی جمع الوف بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ فعول کے وزن پر ہے جس کے معنی ہزاروں کیے جائیں گے،
اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو ہم الوفن مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور واو کو چونکہ ہم نے حالیہ قرار دیا تو یہ جملہ اسمیہ محلن منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ حال بن رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے حضر الموتی۔ حضر الموتی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں حضر جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الموت ہے، اور حضر کے معنی ڈرنے کے ہیں، اور حضر اسم کی نسب یہاں پر مفعول لہو کی وجہ سے آ رہی ہے، اور یہ خرجو فعل کے لیے مفعول لہو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو گویا خرجو فعل با فاعل اپنے متعلق من دیارہم اور مفعول لہو حضر الموت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور الذین اسم الموصول کے ساتھ مل کر استعمال ہوا، جس میں الذین کو محلن مجرور مانا جائے گا کیونکہ یہ مبنی اسم ہے، اور الی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا ترا فعل کے، اور ترا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا کیونکہ حرف استفہام شروع میں آ رہا ہے۔ باقی اس میں جو وہم الوفن جملہ حالیہ ہم نے بنایا، یہ ظاہر بات ہے خرجو فعل میں جو فاعل کی ضمیر ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس کا حال ہے، لہٰذا خرجو میں جسے ہم نے فاعل قرار دیا اسے ہم ذوالحال قرار دیں گے، جس کا پھر حال جو ہے وہم الوفن کی شکل میں آ جائے گا، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا۔ اس جملے کا اگر ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ یوں بنے گا، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں تفسیر میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، مختلف آراء ہیں، اس لیے کوئی ایتھینٹک رائے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو آپ اپنی دلچسپی کے لیے تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اگلے جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیتے ہیں۔ یہ جملہ ہے جی فقال لهم اللہ موتو، فا کو عطفہ قرار دیا جائے گا، قالا فعل آ گیا، اور قالا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جب بھی آتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، اور پھر جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا مفعول بھی کہلاتا ہے، اور وہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو قالا فعل آ گیا، آگے آ رہا ہے لہم جن سے کہا جا رہا ہے، جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا قالا فعل کے، آگے اس میں جلالہ ہے جو کہ مرفوع ہے، لہٰذا یہ قالا فعل کے لیے فاعل ہے، اور جو کہا جا رہا ہے وہ ہے موتو جو کہ جملہ فعلیہ ہے، اور فعل اس کا امر ہے، میم واو تا مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، ماوتا یموتو چینجز کے بعد ماتا یموتو موتن، جس کے معنی اصلی ہیں آگ کا بجھ جانا، کسی چیز کا بے جان ہو جانا یعنی مرنا، اور فعل امر اس سے بنتا ہے مت جس کی جمع پھر موتو استعمال ہوتی ہے، اور خان صاحب نے ریفرنس بھی اسی آیت کا دیا ہے۔ موتو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ محلن منصوب مفعول بھی مقول القول بنے گا قالا کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اس میں جلالہ، لہم متعلق، اور موتو جملہ فعلیہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے، اور لفظی ترجمہ اس جملے کا کریں گے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور یہ جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ثم احیاہم، ثم حرف عطف ہے، اور اس کے بعد ہے احیاہم جو کہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ احیا فعل آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ہا یا اس کا مادہ ہے، اوریجنلی بنتا ہے احیا یحیی احیاین، جس کا مصدر پھر احیا یحیی احیاءن استعمال ہوگا۔ اس کے معنی ہے زندہ کرنا۔ احیا پہلا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم ضمیر منصوب متصل یہاں پر مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ احیاہم فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس جملے کا عطف ہم ایک محذوف جملے پر کریں گے جو کہ ہمیں مضمون سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جب ان سے کہا مر جاؤ تو پھر وہ مر گئے، پھر احیاہم اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس میں ہماری آیت ختم ہو رہی ہے وہ ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس کو ہم علی الناس تک انالائز کریں گے، اور ولکن اکثر الناس لا یشکرون کو ایک الگ جملہ بنا لیں گے۔ انا
حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس میں جلالہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے. لام لام مزحلقہ ہے جو کہ لام ابتدا تھا. انا کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے لہٰذا اسے لام مزحلقہ کہا جاتا ہے اور آسانی کی خاطر ہم اسے لام تاکید کہہ دیتے ہیں. ذو مضاف ہے جس کا مضاف الیہ فضل استعمال ہو رہا ہے اور ذو فضل جو ہے یہ انا کی خبر ہے اور انا کی خبر ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتی ہے لہٰذا ذو یہاں پر مرفوع فارم میں استعمال ہوا ہے. اور الناسی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور جار مجرور چونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے لہٰذا فضل کے لیے الناسی کو ہم صفت قرار دے سکتے ہیں. پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے دیں گے لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ چلا جائے گا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ جس میں ہماری آیت مکمل ہو جائے گی. واو عاطفہ لاکنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل جس کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا اور ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی. تو اکثر الناسی مضاف الیہ کا مجموعہ لاکنہ کے لیے بطور اسم استعمال ہو رہا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثرہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور خبر جو آ رہی ہے وہ لا یشکرونا کی صورت میں جملہ فعلیہ آ رہی ہے لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. اس جملے میں لا نافیہ ہے, یشکرونا فعل با فاعل ہے, شین کاف را مادے سے باب نصر ینصرو شکر یشکرو شکرن شکر ادا کرنا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو گئی لاکنہ کی اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور واو عاطفہ کی وجہ سے ہم اس جملہ اسمیہ کا عطف جو ہے پچھلے جملے یعنی ان اللہ لذو فضل علی الناس پر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی کوشش کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت, کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے. فقال لهم اللہ موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. جی الحمدللہ ہماری آیت نمبر 243 مکمل ہو گیا سورۃ البقرہ کی, جس کے ساتھ ہمارا سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.